خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا سید محمد قاسم برکاتی صاحب، خطیب و امام مرکزی مدینہ مسجد جاجمو کانپور، پورے شباب کے ساتھ رونق اسٹیج ہیں، اور آپ ان کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ قاری محمد احمد اشرفی صاحب، استاد جامعہ اشرف المدارس سے منقبت غوث اعظم، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے پھر ہم خطابت کی دنیا میں آپ کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو آپ کے مہمان ہیں، جو آپ کے خطیب ہیں، حضرت علامہ و مولانا سید محمد قاسم برکاتی صاحب، خطیب و امام مرکزی مدینہ مسجد جاجمو کانپور سے ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بلبلہ انگیز خطاب سے ہم تمامی کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئی ہم کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کریں اور محبتوں کے ساتھ زندہ دلی کا ثبوت دے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جشن غوث اعظم، زندہ باد، جشن غوث اعظم، زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا سید محمد قاسم صاحب برکاتی، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن تبعه ووجد عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ آئیے میں اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور سات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ پڑھیے باعوذ بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بچوں، بالخصوص اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، خصوصیت کے ساتھ جامع معقول و منقولات، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، مخیر قوم و ملت، ماہر فن درسیات حضرت علامہ مولانا فتح محمد صاحب قبلہ قادری، اور انہی کے ساتھ حضرت مولانا
محمد نیاز صاحب قبلہ جو آپ کے علاقے کے ہر دل عزیز ہیں، اس کے علاوہ اس اسٹیج پر بہت سے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں سب کے نام سے جو ہے متعارف تو نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے جلسے کا جو ہے اہتمام ہو رکھا ہے، میں آپ کا ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نہ ضائع کر کے جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا ہے اس مقصد کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد ہے۔ سب سے اہم تر بات آپ اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں کہ تمام اولیاء کرام کی ولایت کا جو تعلق ہے وہ اللہ جل وعلا کے ساتھ تعلق پر استوار ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور جب تعلق روح کی دائمی کیفیت، دائمی حالت اور دائمی مقام میں بدلتا ہے اور تعلق قلب و باطن کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے تو اسے ہم تصوف کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں۔ اور جب نسبت جو ہے اس طرح جو ہے ہر ولی کو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہوتی ہے، کسی کو نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے، کسی کو نسبت معرفت نصیب ہوتی ہے، کسی کو نسبت جذب اور نسبت عشق نصیب ہوتی ہے، لیکن جب یہ نسبتیں جو ترقی کرتی ہیں، فروغ پاتی ہیں، تو ان نسبتوں کے تعینات و تشخصات کی بنا پر اس صاحب نسبت کی ولایت کا مزاج تعمیر ہوتا ہے۔ بے شک۔ اس صاحب نسبت کی ولایت کا مزاج تعمیر ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ولی کو اپنی اس خاص نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ایک اپنا مزاج رکھتا ہے، اور اپنے اس خاص مزاج کی بنا پر بعض اولیاء کرام کی ولایت کو ولایت عیسوی کا نام دیا جاتا ہے، بے شک۔ بعض اولیاء کرام کی ولایت کو ولایت ابراہیمی کا نام دیا جاتا ہے، بعض اولیاء کرام کی ولایت کو ولایت موسوی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ عیسوی، موسوی اور ابراہیمی دراصل یہ ولایت کے وہ مزاج ہیں جو انہیں خاص اپنی نسبت کے حوالے سے تعمیر ہوا ہے۔ بے شک۔ تو بعض اولیاء وہ ہیں جو ایک نسبت کا حامل ہوتا ہے، بعض دو نسبتوں کے حامل ہوتے، بعض اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو سات نسبتوں کے حامل ہوا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک نسبت، خواہ وہ نسبت عشق ہو، جذب ہو، اطاعت ہو، معرفت ہو، جب یہ نسبتیں جو ترقی کرتی ہیں، فروغ پاتی ہیں، تو یہ ترقی کرتے کرتے، فروغ پاتے پاتے جب یہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی ہیں تو یہ نسبتیں نسبت عبدیت میں بدل جایا کرتی ہیں۔ بے شک۔ کیونکہ ہر نسبت کی آخری حد اور ہر نسبت کا جو منتہی مقصود ہوا کرتا ہے وہ نسبت عبدیت ہوا کرتا ہے۔ تو مختلف اولیاء کرام مختلف نسبتوں کو عبور کرتے کرتے نسبت عبدیت پر جب فائز ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ نسبت عبدیت سے بھی عبور کرتا ہے تو وہ پھر نسبت محمدیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ سبحان تو اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی عصمت میں بھی صاحب امتیاز ہیں اور اپنی آپ نسبت میں بھی صاحب امتیاز ہیں، بے شک۔ بلکہ آپ اپنی ولادت سے ہی، بلکہ یوں کہیں عالم ارواح سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نسبت عبدیت سے بہرور فرمایا تھا، بے شک۔ سبحان اور اللہ۔ نسبت عبدیت پر بہرور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نسبت محمدیہ سے بھی سرفراز سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ نسبت محمدیہ پر سرفراز ہو گئے تو اب آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم دیا گیا ہے، ہر ولی کے لیے ایک خاص راستہ ہے،
کسی کو ولایت عیسوی کا قدم ملا، کسی کو ولایت موسوی کا قدم ملا، کسی کو ولایت ابراہیمی کا قدم ملا، تو جس کسی کو ولایت عیسوی کا قدم ملا اس کی ولایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی جھلک نظر آتی ہے۔ جس کسی کو ولایت ابراہیمی کا قدم مل گیا تو اس کی ولایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی جھلک نظر آتی ہے، اور جس کسی ولی کو ولایت موسوی کا قدم مل گیا تو اس کی ولایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کی جھلک نظر آتی ہے، اور جس کسی کو ولایت محمدی کا قدم مل گیا تو اس کی ولایت میں معجزات مصطفی کے انوار کی جھلک نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ کمالی، کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم دیا گیا ہے، ہر ولی کے لیے ایک خاص راستہ ہے، ہر ولی کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ تو کسی ولی کو کوئی قدم ملا، کسی ولی کو کوئی قدم ملا، لیکن شیخ عبد القادر کو قدم مصطفیٰ ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم مصطفیٰ ملا ہے، آپ صاحب قدم مصطفیٰ ہے۔ اور جب بندہ ان نسبتوں کو عبور کر لیا کرتا ہے اب قرب کی منزلیں آ جایا کرتی ہیں۔ اب قرب تین طرح کے ہوتے ہیں، قرب نوافل، قرب فرائض اور جمع بین القربین۔ حدیث قدسی ہے اور اس کے راوی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ جو ہے اس حدیث پاک کو سنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کا فرمان ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ حضور نے فرمایا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بے شک اب یہ جنگ کب برپا ہوتی ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانے، لیکن اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ جس کسی نے اپنے دل میں ولی کے حق میں جو ہے دشمنی رکھ لی، اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہا دنیا کا کوئی عمل بندے کو رب کی بارگاہ میں اتنا قریب نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی ادائیگی سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے دنیا کا کوئی عمل بندے کو رب کے اتنا قریب نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ نوافل کے ذریعے جو ہے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت سے، شب زندہ داری سے اور اپنی راتوں کو جو ہے اپنے رب کے لیے جاگ کر کبھی قیام میں کبھی سجود میں جب گزار دیتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور کیسی محبت کرتا ہے اللہ فرماتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ بے شک وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں جو ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بے شک وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ بے شک سبحان میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور کہا میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ یہی نہیں اللہ فرماتا وَلَئِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّ لَهُ، میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَلَئِنِ اسْتَفَادَنِي، اور اگر وہ مجھے کسی سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو قرب نوافل کے ذریعے بندہ جب رب کے قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ اس کا سننا اللہ سے ہے، اس کا دیکھنا اللہ سے ہے، اس کا ارادہ کرنا اللہ سے ہے، کیونکہ قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، بندے کے ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، باطن میں خود بندہ فاعل ہوتا ہے، لیکن جب بندہ قرب نوافل سے آگے بڑھتا ہے، قرب فرائض میں داخل ہو جاتا ہے تو اب صورتحال بدل جایا کرتی ہے۔ تو قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی اور باطن میں بندہ خود فاعل تھا، لیکن جب بندہ قرب فرائض کے درجے میں داخل ہو گیا تو اب باطن میں اللہ فاعل ہو چکا ہے،
مقام معیت ہے اور قرب فرائض جو ہے یہ مقام فنائیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف تھی، تو مسئلہ کیا ہوا کہ اب جو ہے آنکھیں جو ہیں اللہ کی طرف منسوب ہے لیکن دیکھنا بندے کا پایا جاتا ہے۔ قرب نوافل میں دل جو ہے اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے لیکن ارادہ بندے کا پایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن پکڑنا بندے کا پایا جاتا ہے۔ لیکن جب قرب نوافل سے آگے بڑھا، قرب فرائض میں داخل ہو گیا، اب صورتحال بدل گئی ہے، اب معاملہ یہ ہو گیا ہے باطن میں اللہ فاعل ہو چکا ہے، اب بندے کے ہاتھ کی نسبت جو ہے وہ بندے کی طرف ہے لیکن پکڑنا رب کا پایا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان دل اللہ۔ بندے کی طرف منسوب ہے لیکن ارادہ رب کا پایا جا رہا ہے، زبان بندے کی طرف منسوب ہے لیکن بولنا رب کا پایا جا رہا ہے۔ لیکن جب بندہ قرب فرائض سے بھی آگے بڑھ گیا، اب ایک ایسا قرب آ گیا جسے کہتے ہیں القرب جمع بین القربین، جہاں دونوں قرب جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اب کسی ولی کو قرب نوافل نصیب ہو چکا ہے، کسی ولی کو قرب فرائض نصیب ہوا ہے، لیکن حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کا عالم یہ ہے کہ آپ جمع بین القربین پر فائز ہوئے۔ تو جب آپ جمع بین القربین پر فائز ہوئے تو نہ ظاہر آپ کا رہا ہے نہ باطن کا آپ کا رہا ہے، ظاہر میں بھی اللہ کا امر کار فرما ہوا ہے اور باطن میں بھی اللہ کا امر کار فرما ہوا ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، محفل غوث پاک، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اب جمع بین القربین کو آپ یوں سمجھے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہے، دوران خطاب ایک چیل آئی، اس نے چیخنا شروع کیا، آپ نے نہ دیکھا کہ کون ہے کیا ہے کس کا شور ہے، لیکن اس کی چیخ کی وجہ سے مجمع اس کی طرف متوجہ ہوا اور خطاب منقطع ہوا، تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر ارادی طور پر، ارادہ نہ تھا، غیر ارادی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا، مالک قطع اللہ عنقک، ارے تو کیا ہے اللہ تیری گردن کو کاٹے، اتنا زبان سے نکلنا تھا کہ چیل جو تھی وہ زمین پر آ کر گر گئی۔ جب خطاب مکمل ہوا، چلنے لگے، دیکھا کوئی چیز مری پڑی ہے، آپ نے پوچھا یہ کون سی چیز ہے؟ تو مریدوں نے فرمایا حضور آپ کی زبان سے قطع اللہ عنقک نکل گیا تھا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹھوکر ماری، کہا تجھے مارنا مقصود نہ تھا، اب جا کے اڑ بھی جا۔ تو جب بندہ جمع بین القربین پر فائز ہو جایا کرتا ہے تو نہ ظاہر اس کا رہتا ہے نہ باطن اس کا رہتا ہے، تو جب اللہ نے ولایت میں آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا تو اب آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ ولایتوں کے سورج چلے اور وہ غروب ہو گئے، لیکن جب عبد القادر کی ولایت کا سورج طلوع ہوا ہے تو ایسا طلوع ہوا ہے کہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ اس طرح سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے لیکن ان کے نبوت کے چاند، ان کے تارے ستارے جو تھے ان کے وقت تک چمکتے رہے، اور دوسرا نبی آتا رہا اور تو ان کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہوتی رہی، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صاحب ختم نبوت ٹھہرے، اور آپ کی نبوت جو ہے ایسی چلی کہ قیامت تک جو ہے صبح قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ ولایتوں کے سورج چلے لیکن ان کی ولایتوں کے جو سورج چلے ہیں وہ ایسے چلے ہیں کہ ان کی وقت تک جو ہے ان کے ولایت کے ڈنکے بجے ہیں، ان کا سکہ چلا ہے، لیکن عبد القادر کی ولایت کا جو سورج چلا ہے وہ ایسا چلا ہے، وہ ایسا طلوع ہوا ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ چمکتا ہی رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، ولایت میں یہ مقام ہے۔ جب آپ کو یہ مقام حاصل ہوا تو اب آپ فرماتے ہیں قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، بے شک کہ میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہیں۔ حق ہے۔ تو جب یہ آپ کا فرمان فضاؤں اور ہواؤں میں گونجا تو ایسا گونجا کہ جزائر کے اولیاء نے اپنے سروں کو جھکا لیا، بے شک۔ سرندیب کے اولیاء نے اپنے سروں کو جھکا لیا، عرب و عجم کے اولیاء نے اپنے سروں کو جھکا لیا،
یہی نہیں شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی اولیاء کرام تھے اپنے سروں کو جھکایا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی پہاڑ کی غار میں مراقب تھے، اور آپ نے جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو سنا تو آپ نے سر ہی نہیں جھکایا، بلکہ آپ نے فرمایا بل علی رأسی و عینی، حضور آپ کا یہ قدم نہ صرف یہ کہ میری گردن پر ہے بلکہ سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ولایت صغرا اور ایک ہوتی ولایت کبرا۔ ولایت صغرا جو ہے یہ مقام غوثیت پر جا کر ختم ہو جایا کرتی ہے، اور ولایت کبرا جو ہے یہ مقام غوث اعظم کا ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہارے کے ائمہ کرام کو منتقل ہوا، اور پھر جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علی رحمت و رضوان کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا۔ تو اب تمام اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی حاکم کو حاکمیت، کسی بادشاہ کو بادشاہت، کسی ولی کو ولایت، کسی قطب کو قطبیت اور کسی غوث کو غوثیت اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر ولایت نہ لگ جائے۔ بے شک۔ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مرید توسا شریف جا رہے تھے، تو راستے میں مریدوں میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر تبصرہ ہونے لگا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا ہے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، کہا بے شک اللہ نے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارے شیخ، ہمارے مرشد جو ہیں ان کی ذات کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے، اور اللہ نے ان کو اس سے کہیں زیادہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ خیر، جب شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید توسا شریف پہنچے اور اپنے شیخ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو حضرت شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کہ میرے ظالم مرید مجھے ولی ہی نہیں مانتے، اگر مجھے ولی مانتے تو میری گردن پر غوث العظم کا قدم مانتے، کیونکہ جو ولی ہوگا اس کی گردن پر غوث العظم کا قدم ہوگا، اور جو ولی نہیں ہوگا اس کی گردن پر غوث العظم کا قدم نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا کہ ہر ولی جو ہے وہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم سے خالی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، آپ کو بتاؤں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر یہ مقام و مرتبہ حاصل کیسے ہوا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوانی کا عالم ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ ان کی بارگاہ میں حاضر جب اٹھ کر کے چلے گئے تو کسی نے شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ عبد القادر کو ولایت میں کیسا جانتے ہیں؟ تو شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان قریب عبد القادر کی ولایت کے ڈنکے بجنے والے ہیں، اور میں اس کے سر پر دو جھنڈے ایسے دیکھتا ہوں جو عرش تک لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت میں۔ اچھا، یہ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل کیسے ہوا؟ تو آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم حاصل کیا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں علم کو کبھی ولایت سے جوڑا ہی نہیں گیا، علم کو کبھی ولایت کا حصہ جانا ہی نہیں، بلکہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے۔ بے شک۔ یاد رکھیں جو ولی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، بے شک۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو جو ہے وہ ولایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک جو ہے وہ تقریباً 470 ہجری یا 471 ہجری ہے، اور آپ کا وصال پرملال جو ہے وہ 561 ہجری میں ہوا۔
سن 488 ہجری میں آپ بغداد شریف تشریف لے گئے اور 40 سال تک بغداد کی سرزمین پر آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں 3 روز خطاب فرماتے تھے، جمعے کے دن، اتوار کے دن اور منگل کے دن، اور آپ کے خطاب کو سننے والوں کی جو تعداد ہوتی تھی وہ تقریباً 70,000 سے لے کر لاکھ کے قریب پہنچا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان 70,000 لوگوں میں 400 اپنے وقت کے چوٹی کے علماء ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جو آپ کے خطاب کو سن کر آپ کے نکات کو لکھا کرتی تھی۔ بے شک۔ اور وہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مدرسہ جو بعد میں آپ کو منتقل کیا گیا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جن علماء کو آپ پڑھایا کرتے تھے، ہر سال 3000 علماء، فقہاء، محدثین، ائمہ کرام کی فراغت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی بنا پر آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اور آپ بتائیں ہفتے میں 3 دن خطاب، اور خطاب کو سننے والوں کی تعداد 70,000 سے لاکھ کے قریب پہنچے۔ اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے کے 7 روز جو ہے 13 علوم، 13 سبجیکٹ جو ہے اپنے تلامذہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صبح آپ کی جو ہے قرآن کی تفسیر سے ہوتی، علم تفسیر پڑھاتے، علم حدیث پڑھاتے، علم فقہ پڑھاتے، علم ادب پڑھاتے، لغت پڑھاتے، معرفت پڑھاتے، تصوف پڑھاتے، حقیقت پڑھاتے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی علم، جلالت علمی آپ کی کیسی ہوگی۔ بلکہ ابن قدامہ الحنبلی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ مذہب حنبلی کے بھی مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے اور مذہب شافعی کے بھی مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ اور کہا عراق اور ارد گرد کے جو ممالک ہوا کرتے تھے وہاں سے جو ہے استفتاء آیا کرتے، سوال آیا کرتے۔ اب آپ فرماتے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوئی سوال آیا ہو اور وہ پرچہ جو ہے ایک دن بھی رکھا رہ گیا ہو، بلکہ وہ خط آیا، وہ پڑھا گیا اور فوراً اس کے پیچھے جو ہے جواب لکھ کر کے اس کو روانہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم جلالت علمی کا عالم یہ تھا۔ بے شک۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی آیت کو لے کر کے آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں حاضر تھے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی، کسی پاس میں بیٹھے کسی محدث نے پوچھا، سرکار کیا آپ کو اس حدیث کے اس تفسیر کا علم ہے؟ کہا ہاں، فقیر کو اس بات کا علم ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیر بیان کر گئے۔ اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر تفسیر کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ فقیر کو تو اس بات کا بھی علم ہے، فقیر کی نظر سے یہ تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ لیکن جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ایک آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، فقیر کو تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور پھر 12 سے لے کر 40 تفسیریں بیان کر گئے، اور ہر تفسیر کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا، فقیر کو تو اس بات کا بھی علم نہ تھا، فقیر کے سامنے تو کبھی یہ روایت گزری ہی نہیں تھی۔ اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام عالم نہیں تھے، بلکہ وہ امام تھے جنہیں فن احادیث پر، اسماء الرجال پر جنہیں اچھی خاصی گرفت حاصل تھی۔ تو جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر گئے تو اب آپ فرماتے ہیں نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال سے لے کر اب قال کی تفسیروں سے حال کی تفسیریں آتے ہیں۔ اور جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حال کی تفسیریں بیان کرنا شروع کی ہے تو مجمع پر ایسا وجد طاری ہوا، ایسی مدہوشی طاری ہوئی کہ پھر انہیں اپنے حال کا پتہ نہ رہا۔ سبحان تو اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی کا عالم یہ تھا۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے کتاب کی تلخیص جو ہے امام ابن قدامہ الحنبلی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، جو ابن قدامہ الحنبلی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے براہ راست شاگرد بھی ہیں اور جو ہیں آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ عراق سے تو آتے تھے، لیکن عراق کے ارد گرد جو ممالک ہوتے تھے وہاں سے بھی لوگ آپ سے اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تھا۔ تو اپنے بزرگوں کو پڑھیں تو صرف اور صرف ان کے کراماتوں کو سن کر، ان کے فیوز و برکات کو سن کر جو ہے آپ وہیں تک محدود نہ ہو جائے، بلکہ اپنے بزرگوں کو سمجھنے کے لیے اور جو ہے وہ اس طرف بھی رخ کریں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کس قدر محنتیں فرمائی ہے۔ دوران خطبہ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور کچھ چیزیں سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہا یہ اللہ والوں کی ایک پہچان کیا ہے کہ یہ کامل درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے جو ہیں متقی ہوں گے۔ تو جب کسی شخص میں، اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر کسی شخص کے لباس سے متاثر ہو کر کے اس کے درویشانہ لباس سے متاثر ہو کر کے جو ہے اس کو ولی قرار دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ کامل درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ تو اگر آپ کسی کو شریعت کا باغی دیکھیں، شریعت کا مذاق اڑانے والا دیکھیں، نمازوں کو چھوڑنے والا دیکھیں اور لٹے ہوئے کردار کا دیکھ لیں، اخلاق سے اس کے جو رغبتی اس کی ایسی ہو کہ اس کے ہمسائے جو ہیں اس سے جو ہے بے رغبتی رکھیں، تو ایسے شخص کو قطعاً آپ اللہ کا ولی قرار نہیں دے سکتے۔ بے شک اسے آپ اللہ کا ولی قرار نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات ذہن پر نقش کر لیں۔ ایک چیز اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں کہ ہر وہ خرق عادت امر کہ جسے دیکھ کر انسان عقل حیران رہ جائے، شزدر رہ جائے، اگر قبل اعلان نبوت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیکھیے ہر وہ خرق عادت امر کہ جسے دیکھ کر کے انسانی عقل حیران ہو جائے۔ مثلا کیا خرق عادت امر کسے کہتے ہیں؟ پانی پر چلنا، مردے کو زندہ کر دینا، فضاؤں میں اڑنا، یہ خرق عادت امر کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ قبل اعلان نبوت کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے ارہاز کہیں گے۔ اعلان نبوت کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہیں گے۔ کسی ولی سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہیں گے۔ کسی مرد صالح سے ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہیں گے، اور کسی فاسق و فاجر سے ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہیں گے۔ تو کرامت اور استدراج میں فرق کیسے کیا جائے؟ تو فرق کرنے کا ہمیں جو ضابطہ دیا گیا ہے، جو قانون بتایا گیا ہے، وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون دیا گیا ہے، بے شک کہ وہ ایمان اور تقوی دیکھا جائے گا، کہ وہ کامل ایمان ہوں گے، کامل درجے کے مومن ہوں گے، پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ اچھا، اسے ہر بندہ جو ہے فرق نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے آ کر کے جو ہے پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرت کا خطاب سنیں گے۔ شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ حضور میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی قربت میں رہ کر اپنے من کے روگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو۔ کہا حضور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ شیخ مراقب ہوئے، کہا تمہارے اندر سے کفر کی بو آتی؟ کہا حضور میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ کہا تم تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خیر وہ بزید ہوا، کہا ٹھیک ہے کہ لیکن جو ہے میرے ساتھ صعوبتیں بھی ہوں گی، دشواریاں بھی ہوں گی، اور کہا کہ حضور ساری دقتیں ساری دشواریاں جو ہیں مجھے گوارا ہیں، لیکن اپنی آپ قربت میں مجھے جو ہیں پناہ عطا فرما دیں۔ خیر کچھ وقت گزرا،
تو اس کی پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت بڑھی، تو شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، اور جو ہے اگر آپ اللہ سے دعا کر دیں گے تو اللہ ہمیں کھانا اور پانی عطا فرما دے گا۔ خیر شیخ نے سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ خیر اللہ کی عطا سے وہ چیز آسمان سے ایک تشتری نازل ہوئی جس میں جو ہے 2 پیالے شربت اور 2 روٹیاں تھیں۔ خیر تناول فرمایا گیا، کچھ دور اور گزرے، جب شیخ نے اس کی اسی کیفیت کو دیکھا تو شیخ نے اس کے بولنے سے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی ہے، اب تم رب سے دعا کرو اور جو ہے کھانا اور پانی کا انتظام کرو۔ خیر اس نے سجدہ کیا اور آسمان سے 4 پیالے شربت اور 4 روٹیاں نازل ہو گئیں۔ شیخ کر کے حیران و شزدر کیا ہے کہ یہ کرامت تو ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، تو کہا شیخ آپ پریشان نہ ہوں، 2 مبارکبادی بھی وصول کریں۔ کہا وہ یہ کہ جب میں نے سجدہ کیا تو رب کی بارگاہ میں دعا یہ کی کہ مالک اگر مذہب اسلام سچا دین ہے تو اس مذہب اسلام کے صدقے طفیل اللہ 2 پیالے شربت اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور تیرا بندہ شیخ علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو اس اپنے محبوب بندے کے صدقے طفیل 2 مزید شربت اور 2 مزید روٹیاں عطا کر دے، تو آپ میرے ایمان پر گواہ بھی ہو جائیے اور یہ مبارکبادی بھی جو ہے وصول کریے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے بزرگ جب وہ یہاں آ کر کے وہ پریشان ہو گئے تو میں اور آپ کی کیا گنتی ہے، میں اور آپ کرامت اور استدراج میں کیسے فرق کر سکتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قدر غرض قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، قدر بل بل شناست، قدر انبر انبری۔ سبحان اللہ۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے، ولی را ولی میں شناست، ولی کو تو ولی ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا جو ضابطہ اور جو قانون بتایا گیا ہے وہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان کو متحقق دیکھیں اور تقوی کو متحقق دیکھیں، اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی بڑی وسیع ہے، تقوی کی ڈیفینیشن بھی بہت وسیع ہے۔ تقوی کیا ہے، ایمان کیا ہے، بس ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھ لوں کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔